السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج سے ہم قصص النبیین جزء ثانی کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ قصص النبیین کے اس جز کا ترجمہ کرنے سے پہلے مختصراً اس کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ جز میں آدم ثانی یعنی نوح علیہ السلام اور اس کی قوم، ایسے ہی ہود علیہ السلام اور اس کی قوم قوم عاد، اسی طرح صالح علیہ السلام اور اس کی قوم قوم سمود کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ تینوں قوموں کے منکرین پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر اس طرح عذاب آیا کہ بادلوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا کہ وہ برس پڑے، اور زمین کو حکم پہنچا کہ وہ ابل پڑے، اور فرشتوں کو حکم پہنچا کہ عذاب وغیرہ کے متعلق اپنے فرائض منصبی کو سر انجام دے، پورا کرے۔ آخر اوپر سے بارش ہوئی اور نیچے زمین کی سطح سے چشموں کی طرح جوش مار کر پانی ابلنے لگا، حتیٰ کہ روٹی پکانے کے تنوروں میں بھی جہاں آگ بھری ہوتی ہے پانی ابل پڑا۔ قوم عاد پر 7 رات اور 8 دن تک مسلسل اور لگاتار آندھی کا طوفان آیا۔ مکان گر گئے، چھتیں اڑ گئی، درخت زمین سے اکھڑ کر کہیں سے کہیں جا پڑے۔ ہوا ایسی مسموم تھی کہ آدمیوں کی ناک میں داخل ہو کر نیچے سے نکل جاتی اور جسم کو پارا پارا کر ڈالتی تھی۔ اس ہولناک عذاب سے ہود اور ان کے ساتھیوں کو، جو آخر میں 4000 تک پہنچ گئے تھے، بالکل محفوظ رکھا، اور ایمان و عمل صالح کی وجہ سے آخرت کے بھاری عذاب سے بھی ان کو نجات دے دی۔ قوم سمود پر اس طرح عذاب آیا کہ رات کو پرے سوئے ہوئے تھے کہ فرشتے نے چنگار ماری، سب کے جگر پھٹ گئے۔ بعض آیات میں رجفتن کا لفظ آیا ہے، یعنی زلزلہ یا کپکپی سے ہلاک ہوئے۔ شاید نیچے سے زلزلہ اور اوپر سے ہولناک آواز آئی ہوگی۔ اور قوم عاد کو عاد اولیٰ کہا جاتا ہے، اور اسی قوم کی دوسری شاخ قوم سمود کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں قومیں بڑی طاقتور اور مضبوط تھی، جس کو آپ کتاب کے ترجمے میں معلوم کر لیں گے۔ یہ تھا قصص النبیین کے دوسرے جز کا مختصر سا خاکہ، تفصیل ترجمے سے معلوم ہوگی۔ گویا اس حصے کے اندر قوم نوح اور اس کی قوم، ایسے ہی قوم ہود اور اس کی قوم قوم عاد، اور صالح اور اس کی قوم قوم سمود کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے اب ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفینۃ نوح، نوح علیہ السلام کی کشتی۔ بعد آدم علیہ السلام کے بعد، بارک اللہ فی ذریۃ آدم فکان فیہا رجال کثیر و نساء۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل میں برکت دی، پس اس میں بہت سے مرد اور عورتیں ہوئی۔ نساء کے ساتھ آپ کثیر بھی لا سکتے، نساء کثیر، ایسے ہی نساء کثیرۃ اور نساء کثیرات، یہ تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ کثیر، نساء کثیر، اور تا کے ساتھ نساء کثیرۃ، اور اس کی جمع نساء کثیرات، بہت ساری عورتیں۔ فکان فیہا رجال کثیر و نساء، ای نساء کثیر، پس اس میں بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں ہوئی۔ وانتشرت ذریۃ آدم وکثرت، اور آدم علیہ السلام کی نسل پھیل گئی اور بڑھ گئی۔ فلو رجع آدم ورعا اولادہ لما عرف، پس اگر آدم علیہ السلام لوٹ آئے
اور وہ اپنی اولاد کو دیکھے تو وہ نہ پہچانے. وَلَوْ قِيلَ لَهُ هَذِهِ ذُرِّيَّتُكَ يَا آدَمُ لَتَعَجَّبَ كَثِيرًا، اور اگر ان سے کہا جائے کہ یہ تمہاری اولاد ہے، تمہاری نسل ہے اے آدم، تو البتہ وہ بہت تعجب کرے. وقال سبحان اللہ ہؤلاء کلہم اولادی ہذہ کلھا ذریتی، اور وہ کہے سبحان اللہ. یہ تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے، جس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پاک ہے، لیکن یہاں ترجمہ نہیں کریں گے، بس یہاں پر تعجب کے موقع پر یہ جملہ بولتے ہیں سبحان اللہ، یہ سب کی سب میری اولاد ہے، یہ سب کی سب میری نسل ہے. وَقَانَتْ لِذُرِّيَّةِ آدَمَ قُرًى كَثِيرَةٌ وَبَنَوْا بُيُوتًا كَثِيرَةً، اور آدم علیہ السلام کی نسل کے لیے یا آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے بہت سے گاؤں تھے. وَبَنَوْا بُيُوتًا كَثِيرَةً، اور انہوں نے بہت سے گھر بنائے. وَكَانُوا يَحْرُثُونَ الْأَرْضَ وَيَزْرَعُونَ وَيَعِيشُونَ، اور وہ کھیتی کرتے تھے اور کاشت کرتے تھے اور زندگی بسر کرتے تھے. زرع یزرع زرعن و زراعتن، اس کا معنی ہوتا ہے کاشت کرنا، زمین جوتنا، اور ہرس یہرس ہرسن، زمین میں ہل چلانا، کھیتی کرنا، زمین کو بونا. وکان الناس علی دین ابیہم آدم، اور لوگ ان کے باپ آدم علیہ السلام کے مذہب پر تھے. یعبدون اللہ ولا یشرکون بہ شیئا، وہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتے تھے. وکان الناس امتا واحدتا ابوہم آدم وربہم اللہ، اور لوگ ایک امت تھے. امتن کا معنی قوم، عوام، نسل، اور ایک معنی اس کا مذہب، طریقہ بھی آتا ہے. اور لوگ ایک قوم تھے، ان کا باپ آدم تھا اور ان کا رب اللہ. حسد الشیطان، شیطان کا حسد، شیطان کا جلن. حسد یحسد اور حسد یحسد، نصر و ضرب دونوں سے. حسدن و حسادتن، حسد کرنا، دوسرے کی خوشی دیکھ کر جلنا، دوسرے کی نعمت کا زوال اور اپنے لیے خواہش کرنا، اسی سے حسود حاسد کو کہتے ہیں. ولیکن کیف یرضی ابلیس و ذریتہ بہذا، اور لیکن کیسے ابلیس اور اس کی ذریت، اس کی نسل اس پر راضی ہو. الا یزال الناس یعبدون اللہ، کیا لوگ برابر اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے. الا یزال الناس امتا واحدتا لا یختلفون، کیا لوگ برابر ایک قوم رہیں گے، وہ اختلاف نہیں کریں گے. ان ذالک لا یکون، ان ذالک لا یکون، بلا شبہ وہ نہیں ہوگا، بلا شبہ وہ نہیں ہوگا. هل يدخل ذریۃ آدم الجنۃ ويدخل ابلیس وذریتہ النار، کیا آدم علیہ السلام کی ذریت جنت میں داخل ہو جائے اور ابلیس اور اس کی نسل جہنم میں داخل ہو جائے. ان ذالک لا یکون، ان ذالک لا یکون، بلا شبہ وہ نہیں ہوگا، بلا شبہ وہ نہیں ہوگا. انہ لم یسجد لآدم فطردہ اللہ ولعنہ، بے شک اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کو دھتکار دیا اور اس پر لعنت کی. طرد یطرد تردن، دھتکارنا، حقارت یا سزا کے طور پر نکالنا، ہٹانا، دور کرنا، جلا وطن کر دینا. اور لعنا یلعن لعنن، کسی کو خیر سے دور اور محروم کرنا، لعنت کرنا، اسی سے ملعون، جس پر لعنت کی جائے اس کو کہا جاتا ہے ملعون. الا ينتقم من بنی آدم فيدخل معه النار، کیا وہ بنی آدم سے بدلہ نہیں لے گا جس کے نتیجے میں وہ اس کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جائے. لا بد ان یکون ذالک، لا بد ان یکون ذالک، ضروری ہے کہ وہ ہووے، ضروری ہے یہ کہ وہ ہووے. فکرۃ الشیطان، شیطان کی سوچ. ورا الشیطان ان یدعو الناس الی عبادۃ الاصنام، اور شیطان نے مناسب سمجھا کہ وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت کی طرف بلائے. فَيَدْخُلُ النَّارَ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَبَدًا،
بس وہ جہنم میں داخل ہو جائے اور کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہو۔ وکان الشیطان یعرف ان اللہ لا یغفر الشرک ویغفر کل شیء اذا اراد، اور شیطان جانتا تھا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے اور ہر چیز کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے جب وہ چاہے۔ فاراد الشیطان ان یدعوهم الى الشرک فلا يدخل الجنۃ ابدا، بس شیطان نے چاہا یا ارادہ کیا کہ ان کو شرک کی طرف بلائے، بس یعنی جس کے نتیجے میں وہ کبھی جنت میں داخل نہ ہو۔ ولیکن کیف الطریق الی ذلک، اور لیکن اس کا راستہ کیسے؟ والناس یعبدون اللہ، حالانکہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ انہ لو ذهب الی الناس وقال لهم اعبدوا الاصنام ولا تعبدوا اللہ لشتمه الناس وضربوه، بلا شبہ اگر وہ لوگوں کے پاس جائے اور ان کو کہے تم بتوں کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت نہ کرو، تو لوگ اس کو گالیاں دے اور ان کو مارے۔ لو کا معنی اگر، یہ حرف اگر مثبت فعلوں پر داخل ہوگا تو دونوں کی نفی ہو جائے گی، جیسے لو جاءنی زید لاکرمتہ، اگر زید آتا تو میں اس کا اکرام کرتا، مگر وہ نہیں آیا تو میں نے بھی اکرام نہیں کیا۔ اور اگر دو منفی فعلوں پر داخل ہوگا تو دونوں مثبت ہو جائیں گے، جیسے لو لم یستدن لم یطالب، اگر وہ قرض نہ لیتا تو اس سے مطالبہ نہ کیا جاتا، مگر چونکہ اس نے قرض لیا ہے اس لیے اس سے مطالبہ کیا جائے گا۔ اور اگر ایک نفی اور ایک ثبوت اس پر داخل ہو تو نفی کا ثبوت اور ثبوت کی نفی ہو جائے گی، جیسے لو لم یأت زید لضربہ ابوہ، اگر زید نہ آتا تو اس کا باپ اس کو مارتا، مگر چونکہ زید آ گیا اس لیے باپ نے اس کو مارا نہیں۔ اور کبھی کبھی تمنا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس صورت میں اس کا جواب منصوب اور فا کے ساتھ ہوگا، جیسے لو تأتینی فتحدثنی، اگر تو میرے پاس آتا تو تو مجھ سے بات کرتا، اگر تو میرے پاس آتا یعنی تمنا کر رہا ہے کہ اگر تو میرے پاس آتا میری تمنا تو مجھ سے بات کرتا۔ اور اس کے علاوہ لو کے اور بھی بہت سے معنی آتے ہیں، انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر مستقل ویڈیو اس کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہاں پر مختصر یہ لو کا ترجمہ اگر ہوتا ہے تو یہاں پر اسی کو کہہ رہے ہیں انہ لو ذهب الی الناس وقال لهم، بلا شبہ اگر وہ لوگوں کے پاس جاتا اور ان کو کہتا اعبدوا الاصنام ولا تعبدوا اللہ، تم بتوں کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت مت کرو، لشتمہ الناس وضربوہ، تو البتہ لوگ اس کو گالی دیتے اور اس کو مارتے۔ قالوا معاذ اللہ انشرک بربنا انعبد الاصنام، وہ کہتے اللہ کی پناہ کیا ہم ہمارے پروردگار کے ساتھ شریک کریں، انعبد الاصنام کیا ہم بتوں کی پوجا کریں، انک لشیطان رجیم انک لشیطان خبیث، بلا شبہ تو مردود شیطان ہے، بلا شبہ تو بدباطن شیطان ہے۔ رجیم کا معنی ملعون، راندہ درگاہ، دھتکار کر نکالا ہوا اور سنگسار کیا ہوا، یعنی جس کو پتھر مارے گئے ہو اس کو بھی کہا جاتا ہے رجیم۔ حیلۃ الشیطان، شیطان کی تدبیر، چالاکی۔ ولیکن الشیطان وجد بابا یدخل منہ الی رؤوس الناس، اور لیکن شیطان نے ایک دروازہ پا لیا جس سے وہ لوگوں کے سروں کی طرف داخل ہو جائے۔ کان رجال یخافون اللہ ویعبدونہ لیلا ونہارا، چند آدمی اللہ سے ڈرتے تھے اور اس کی رات دن عبادت کرتے تھے۔ وَيَذْكُرُونَهُ ذِكْرًا كَثِيرًا، اور وہ اس کا بہت ذکر کرتے تھے۔ وَكَانُوا يُحِبُّونَ اللَّهَ وَكَانَ اللَّهُ يُحِبُّهُمْ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ،
اور وہ اللہ سے محبت کرتے تھے اور اللہ ان سے محبت کرتا تھا اور ان کی دعا کو قبول کرتا تھا، ان کو قبول کرتا تھا مطلب ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ وَقَانَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُمْ وَيُعَظِّمُونَهُمْ، اور لوگ ان سے محبت کرتے تھے اور ان کی تعظیم کرتے تھے۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ يَعْرِفُ ذَلِكَ جَيِّدًا، اور شیطان اس کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وَقَدْ مَاتَ هَؤُلَاءِ وَانْتَقَلُوا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ، اور تحقیق کہ یہ لوگ مر گئے اور اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گئے۔ ذهب الشیطان إلى الناس وذكر هؤلاء الرجال، شیطان لوگوں کے پاس گیا اور اس نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا۔ وقال کیف کان فیکم فلان و فلان و فلان، اور کہاں تم میں فلانا اور فلانا اور فلانا کیسا تھا؟ قالوا سبحان اللہ رجال اللہ و اولیاؤہ، انہوں نے کہا سبحان اللہ، وہ اللہ کے آدمی تھے اور اس کے ولی تھے۔ اولئک اذا دعوا اجابہم واذا سالوا اعطاہم، وہ جب دعا مانگتے تو وہ ان کی دعا کو قبول کر دیتا، اور جب وہ مانگتے تو وہ ان کو عطا کرتا۔ سور الصالحین، نیک لوگوں کی صورتیں، سورتن کی جمع ہے سورن، نیک لوگوں کی صورتیں، جس کو فوٹو کہہ لیجئے۔ قال شکل و صورت، نیک لوگوں کی شکل ہے۔ قال الشیطان فکیف حزنکم علیہ، تمہارا غم ان کے اوپر کیسا تھا؟ قالوا شدید، انہوں نے کہا سخت۔ قال وکیف اشتیاقکم الیہم، ابلیس نے کہا اور تمہارا شوق ان کی طرف کیسا تھا؟ قالوا عظیم، انہوں نے کہا بہت بڑا، یعنی بڑا اشتیاق تھا میں۔ قال ولماذا لا تنظرون الیہم کل یوم، ابلیس نے کہا اور کیوں تم ان کی طرف روزانہ نہیں دیکھتے؟ قالوا وکیف السبیل الی ذلک وقد ماتوا، انہوں نے کہا کہ اس کی طرف راستہ کیسے حالانکہ وہ مر گئے ہیں۔ قال اعملوا لهم صورا وانظروا الیہا کل صباح، ابلیس نے کہا تم ان کے لیے شکلیں بناؤ اور ہر صبح ان کی طرف دیکھو۔ وَأُعْجِبَ النَّاسُ بِرَأْيِ إِبْلِيسَ وَصَوَّرُوا الصَّالِحِينَ، اور لوگوں کو ابلیس کی رائے پسند آئی اور انہوں نے نیک لوگوں کی شکلیں بنائی، تصویریں بنائی۔ وَكَانُوا يَنظُرُونَ إِلَىٰ هَٰذِهِ الصُّوَرِ كُلَّ يَوْمٍ، اور وہ ان صورتوں کی طرف روزانہ دیکھتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهَا ذَكَرُوا أُولَٰئِكَ الصَّالِحِينَ، اور جب وہ ان کو دیکھتے تو وہ ان نیک لوگوں کو یاد کرتے، یعنی ان کو دیکھ کر وہ نیک لوگ انہیں یاد آ جاتے تھے۔ یہ تھا قصص النبیون جزء ثانی کا سبق نمبر 1۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر اس کتاب کے ترجمے کا دوسرا سبق آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔